بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 16 اکتوبر پر فرانس کے ایک ایڈمنسٹریٹو ڈویژن کانفلانس سینٹ آنرین جو کہ پیرس سے تقریباً 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں کے ایک کالج میں سیمیول پیٹی نامی ٹیچر نے اپنے اسٹوڈنٹس کو فرانس کے کنٹروورشل میگزین چارلی ہیبدو کے شائع شدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ تصویری کارٹون دکھائے، جس پر روسی نژاد 18 سالہ چیچن مسلمان عبداللہ نے سیمیول پیٹی کو واپس گھر جاتے ہوئے خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا۔ اس کے جواب میں فرانس کی پولیس نے عبداللہ کو گرفتاری کے دوران ہی گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ آپ نے اگر ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اس انسیڈنٹ کے بعد فرانس کے صدر میکرون نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ واقعہ اسلامی دہشت گردی ہے اور ایسے کارٹون فریڈم آف ایکسپریشن کے نام سے آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ میکرون کی سیمیول پیٹی کے گستاخانہ عمل کی حمایت اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بیان کی پوری مسلم دنیا نے شدید مذمت کی ہے۔ فرانسیسی صدر کے خلاف احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ بیشتر ممالک میں فرینچ پروڈکٹس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ فرانس کو ان گستاخانہ اعمال پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے، بلکہ فرینچ صدر میکرون نے اعلاناً کہا تھا کہ ایکسپریشن آف فریڈم کے نام پر آئندہ بھی ایسے گستاخانہ کارٹونز کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے بھی میکرون نے یہ کہا تھا کہ مذہب اسلام اس وقت بحران سے دوچار ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے فرانسیسی صدر کے ایسے بیانات پر سخت رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ میکرون کو اپنا ذہنی علاج کروانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص کو اسلام سے اتنا مسئلہ کیوں ہے۔ اس سلسلے میں رجب طیب ایردوان نے پوری مسلم امت کو اپیل کی ہے کہ فرانس کی کوئی بھی پروڈکٹ نہ خریدیں، ان کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا جائے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر فرانس میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو پوری امت ان کی حفاظت کرے۔ رجب ایردوان نے یورپی لیڈرز کو بھی مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہے کہ آپ فرانسیسی صدر کو نفرت کی اس مہم جوئی سے روکیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی فرانسیسی صدر کے اسلام مخالف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی فیور میں دیے گئے سٹیٹمنٹس پر کڑی تنقید کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایسے جاہلانہ سٹیٹمنٹس سے معاشرے میں مزید نفرت، اسلاموفوبیا اور شدت پسندی پھیلے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانسیسی صدر نے دین اسلام پر حملہ کر کے یورپ اور پوری دنیا میں اربوں کی تعداد میں مسلمانوں کی دل آزاری کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ کو بھی خط لکھا ہے، جس میں لکھا ہے کہ جس طرح ہولوکاسٹ کے متعلق کنٹینٹ کو بین کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح اینٹی اسلام اور یا اسلاموفوبیا کے مواد پر بھی بین لگانی چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فرانس میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جاتا رہا ہے اور گستاخانہ کارٹونز کو جو کہ ہمارے دین اسلام اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو الاؤ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے تمام مسلم ممالک کے لیڈرز کے نام بھی ایک لیٹر لکھا ہے۔ اس خط میں لکھا گیا ہے کہ آج مسلم امہ کو بڑھتی ہوئی بے چینی کا سامنا ہے، مغربی دنیا میں اسلاموفوبیا میں اضافہ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی جیسے واقعات کا سامنا ہے۔ یورپ میں مساجد بند کی جا رہی ہیں، مسلمان عورتوں کو اپنی مرضی سے باپردہ لباس پہننے کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان ممالک میں مسلمانوں کے لیے اپنے نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کے لیے کتنی محبت، عقیدت اور جذبہ ہے، اس کی سمجھ ان ممالک کے لیڈرز کو نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس لیٹر میں مسلم ممالک کے سربراہان سے اپیل کی ہے کہ آئے ہم سب متحد ہو کر غیر مسلمانوں کو سمجھائیں، اپنی آواز بلند کریں کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک سے کتنی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ ہم ان کو بتائیں کہ جہالت اور نفرت کے ایسے اعمال اب ختم ہونے چاہیے۔ فرانس میں ایک ٹیچر کے قتل کے بعد کی گئی فرانسیسی صدر کی تقریر کے رد عمل اور
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکوں کے خلاف پاکستان کی قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر ایک قرارداد پیش کی گئی، جس میں ایسے اعمال کی مذمت کے ساتھ پاکستان میں موجود فرینچ ایمبیسیڈر کو بلا کر احتجاج نوٹ کرانے اور گستاخانہ خاکوں اور اسلاموفوبیا کے خلاف ایک مخصوص دن آبزرو کرنے کا بھی اعلان کیا گیا۔ اسی طرح نعرے تکبیر سے یہ ریزولوشن پاس کیا گیا۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ 12 ربیع الاول سے 18 ربیع الاول تک پورا ایک ہفتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں میلاد کا ہفتہ منایا جائے گا۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔